کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی عطا الرحمن بھٹی صاحب اور ان کے رفقاء احباب جماعت منتظمین پروگرام یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل مولانا حمزہ یاسین یزدانی حفظہ اللہ کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد
میرے بھائی حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخوپوری حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کی یہ مجلس نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ میں آپ کی ذات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے میں نے اپنے محبوب کو جس انداز میں بھی پڑھا ہے، جس انداز میں بھی دیکھا ہے، میرا محبوب مجھے ہر لحاظ میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا بیٹا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو اگر جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ فاتح کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو حاکم کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حاکم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جج کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے عابد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ منصف کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا منصف بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ عادل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عادل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے رہبر کی حیثیت سے دیکھا، رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو
रहनुमा की हैसियत से देखो, कायनात में उस जैसा रहनुमा भी कोई नजर नहीं आया। पेशवा की हैसियत से देखो, उस जैसा पेशवा भी कोई नजर नहीं आया। मुक्तदा की हैसियत से देखो, उस जैसा मुक्तदा भी कोई नजर नहीं आया। और खुदियों के बसने वालों, मैंने अपने महबूब को, अपने आका को, अपने रहबर को, अपने रहनुमा को, अपने पेशवा को, अपने मुक्तदा को एक पीरो मुर्शद की हैसियत से देखा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कायनात में मुझे उस जैसा पीरो मुर्शद भी कोई नजर नहीं आया। तुसी बोल दे क्यों नहीं भाई? उन्हें खत्मे नबूवत का नारा लगाया। एक बात याद रखें, आपने मेरे प्रोग्राम में नारा लगाना है या रब की तौहीद का, या मोहम्मद की खत्मे नबूवत का, या सहाबा की अजमत। मैं जिंदाबाद तब हूं, नईम साहब जिंदाबाद तब है, मेरे भाई सरदार अब्दुल नदीम साहब जिंदाबाद तब है, अगर रब की तौहीद जिंदाबाद है, नबी की खत्मे नबूवत जिंदाबाद है, सहाबा की अजमत जिंदाबाद है। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की गली गली में इन नारों को गलगला मचा के छोड़ेंगे। तौहीद और खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा के दुश्मनों को यहां से भगा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज ना, नारे तकबीर। मसलके हक अहले हदीस, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब। अब खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाओगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी आवाज खत्मे नबूवत जिंदाबाद की इस मस्जिद की चार दीवारी से बाहर नहीं जा रही। हम इंशाअल्लाह इस आवाज को इस्लामाबाद के ईवानों तक पहुंचा के छोड़ेंगे और इस्लामाबाद के ईवानों से कादियान तक पहुंचा के छोड़ेंगे और इस नारे को दुनिया में फैला के छोड़ेंगे। खत्मे नबूवत का डंका बजा के छोड़ेंगे। तैयार हो? भूखे बैठे हो कि रज्जे बैठे हो? फिर भी नहीं हो बोलते पे। इंशाअल्लाह आप बोलेंगे और बोलोगे ना। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, मसलके अहले हदीस पे लगाए हुए इल्जाम को धोने जा रहा हूं, मसलके अहले हदीस का डंका बजाने जा रहा हूं, मसलके अहले हदीस की सदाकत का नकारा सुनाने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम इस मुल्क में मसलक का गलगला मचा के छोड़ेंगे, किताब और सुन्नत का झंडा लहरा के छोड़ेंगे। तैयार हो? सुनो सुनो, मैंने जो कहा है ना नारा वो लगाया करो। जो नारा मैंने कहा है तौहीद का, खत्मे नबूवत का, अज़मत सहाबा का। हमें कहा जाता है
اہل حدیث کے پاس کوئی پیر و مرشد نہیں ہے. نگاہ مارو، جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ گے ہماری سرکاریں دکھائی دے گی، ہمارے پیر ہی دکھائی دیں گے. کہتے دیکھو مری میں ہمارا پیر ہے، مری والا ہمارا پیر ہے، فلانا ہمارا پیر ہے، پنڈی والا ہمارا پیر ہے، فلاں ہمارا پیر ہے، پاک پتن والا ہمارا ہے، فلانا ہمارا ہے، اجمیر والا ہمارا ہے، کوئی کہتا ہے بغداد والا ہمارا ہے، کوفے والا ہمارا ہے، بصرے والا ہمارا ہے. تم بتاؤ تمہارا کون سا ہے؟ میں نے کہا ہمارا وضحا کے چہرے والا ہے. لاؤ ذرا مقابلہ کر کے تو دکھاؤ. ہمارا وضحا کے چہرے والا ہے، واللیل کی کالی زلفوں والا ہے. ہمارا دنیا کو بتاؤ سراجم منیرہ کی عظمت والا ہے. انا آتینا کل کوثر کی فضیلت والا ہے. ہمارا مارمیتا ازرمیتا کے ہاتھوں والا ہے، یاسین کے دانتوں والا ہے. ہمارا علم نشرہ کے سینے والا ہے، مکے اور مدینے والا. ہمارا مقابلہ کرتے ہو. ہم نے کہا اگر تیرے پیر کو مری میں کوئی جانتا ہے، اس کا تذکرہ مری میں ہے تو پنڈی میں ہے تو لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہے تو پشاور میں نہیں ہے، پشاور میں ہے تو ملتان میں نہیں ہے، ملتان میں ہے، پاک پتن میں نہیں ہے، پاک پتن میں ہے تو یار اجمیر میں نہیں ہے. یوں سمجھو اگر پنجاب میں ہے سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے، سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے. یوں سمجھو پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایران میں نہیں ہے، ایران میں ہے تو انگلستان میں نہیں ہے. اور یار میرے پیر سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں باتیں کرتا ہے. اور میرے پیر کا تذکرہ اگر فرش پر ہے تو عرش پر بھی ہے. میرے پیر کا تذکرہ اگر نوریوں میں ہے تو ناریوں میں بھی ہے. میرے پیر کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. میرے پیر کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. مجھے کہنے دے اپنوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہے، یاروں میں بھی ہے، اغیاروں میں بھی ہے، سجنوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، کالوں میں بھی ہے، گوروں میں بھی ہے، امریکیوں میں بھی ہے، افریقیوں میں بھی ہے، افغانیوں میں بھی ہے، ایرانیوں میں بھی ہے، ہندوستانیوں میں بھی ہے، پاکستانیوں میں بھی ہے. نہیں مجھے کہنے دے حنفیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی ہے، شافعیوں میں بھی ہے، حنبلیوں میں بھی ہے، وہابیوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے. مجھے کہنے دے عالم ارواح میں بھی ہے، عالم دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم حشر و نشر میں بھی ہے. مجھے کہنے دے میں نے جسے پیر مانا ہے اس کا تذکرہ تو رب کی جنت میں بھی ہے.
ہمیں تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہو، اور تیرے پیر کو تو دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، ہرا بھرا درخت دیکھے تو وہ سوکھ جائے، چھوٹا سا بچہ دیکھے تو وہ ڈر جائے، مومن دیکھے تو اس کا دل دکھ جائے، باغیرت باحیا عورت دیکھے شرم سے مر جائے، شیطان دیکھے خوش ہو جائے، اور میرے پیر کو کافر دیکھے تو مسلمان ہو جائے، اور میرے پیر کو مشرک دیکھے تو موحد بن جائے، میرے پیر کو عمر دیکھے تو جنت میں محل بنوا جائے، میرے پیر کو حمزہ دیکھے تو سید الشہداء کہلا جائے، میرے پیر کو حنظلہ دیکھے تو غسیل الملائکہ بن جائے، ارے میرے پیر کو رب ذوالجلال کی قسم ہے اور معاویہ دیکھے کاتب وحی کہلا جائے، اور میرے پیر کو آسمان کا چاند دیکھے تو شرما جائے، مدینے کا حسان دیکھے تو فرما جائے۔ حسان نے دیکھا، حسان نے بولا، حسان اجمل من قلم ترکت عینی واحسن من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ دنیا والوں کو بتاؤ جا کے، میں حسان اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں دنیا کو بتا کے جا رہا ہوں، میں دنیا کو سنا کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے آقا کو دیکھا، اپنے رہبر کو دیکھا، اپنے رہنما کو دیکھا، اپنے پیشوا کو دیکھا، اپنے مقتدا کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ آنکھ دیکھتی کہاں، اس سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، تمہیں کیا پتا جس کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم نے میدان عمل میں قدم رکھا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، جس کی ختم نبوت کے لیے جان ہتھیلی پر لیے ہوئے گلی گلی یہ آواز لگا رہی ہے، گلی گلی یہ پیغام سنا رہی ہے، کٹ جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، مر جانا تو گوارا ہے، نبی کی ختم نبوت میں آ جانے دینا گوارا۔ تمہیں کیا پتا ہے آج ان مجاہدوں کا مقابلہ کرتے ہو، ختم نبوت کے مجاہدوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، جو جی چاہے کر لو۔ ہم نے اس پہلے ختم نبوت کے مجاہد سے سیکھا۔ کون ہے پہلا ختم نبوت کا مجاہد؟ سیدنا جناب صدیق اکبر، سارے کہو رضی اللہ تعالی۔ ڈرتے کیوں ہو صدیق کی صداقت کا اظہار کرتے ہوئے، صدیق کی صداقت کا اعلان کرتے ہوئے گھبراتے کیوں ہو؟ اور دشمن تو صدیق کو گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتا، تم صدیق کو رضی اللہ کہتے بھی شرماتے ہو۔ وہ صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہوا نہیں شرماتا، تم صدیق کو رضی اللہ کہتے ہوئے شرماتے ہو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم دنیا میں صدیق کی صداقت کا ڈنکا بھی بجا کے بجاؤ گے انشاءاللہ۔ آہستہ بولو باہر کسی کو پتہ نہ چلے، بجاؤ گے؟ تمہیں پتہ ہے صدیق کون ہے؟ جانتے ہو؟
तुम्हें पता ही नहीं सिद्दीक कौन है। सिद्दीक के बारे में पूछना है तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, वो कैसा सिद्दीक है। सुनन इब्ने माजा खोलो, सुनन अबी दाऊद खोलो, सुनन जामिया तिरमिज़ी खोलो। सुनन तिरमिज़ी और अबू दाऊद और इब्ने माजा हदीस की तीनों किताबों के अंदर मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, कौन बोलो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, कहा ये है सिद्दीक। तारफ हजरत अली करवा रहे हैं। कहा काला कुन्तु इज़ा समेतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, मैं अली जो हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से खुद सुनता, उसका तो मुझे पता था ये नबी की हदीस है। उससे मुझे जो अल्लाह ने फायदा देना होता, नफ़ानी अल्लाहु बिमा शाअ मिन्हु, जो फायदा देना चाहता अल्लाह मुझे फायदा दे देता। लेकिन सुनो, जब कोई और मुझसे नबी की हदीस बयान करता, कोई और सहाबी मुझे हदीस सुनाता, इज़ा हद्दसनी अन्हु गैरी इस्तहलफ्तुहु, जब वो मुझे हदीस सुनाता तो मैं उससे हलफ लेता। क्या लेता? कसम लेता। मुझे कसम दे के बताओ कि तूने ये हदीस नबी से सुनी है। और सिद्दीक को गाली देने वालों, अली की मोहब्बत का दावा करने वालों, आओ हजरत अली से पूछो अबू बकर कौन है रजी अल्लाह ताला। कहते हैं इस्तहलफ्तु, हलफ दो मुझे तुमने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी है। फ़इज़ा हलफ़ा ली सद्दक़तुहु, जब वो मुझे हलफ देता फिर मैं उसकी सदाकत को, सच्चाई को मानकर हदीस ले लेता। अगली बात सुनने के काबिल है। कहते हैं इन्ना अबा बकर हद्दसनी, और लोगों जब आयशा का बाबा अबू बकर मुझसे हदीस बयान करा, कौन बोलो कौन? अबू बकर रजी अल्लाह हदीस बयान करता, मैं अबू बकर से हलफ नहीं लेता था। मैं अबू बकर से हलफ क्यों? जनाब अली कहते हैं वह सादा का अबू बकर, इसलिए कि अली अबू बकर को सादक समझ सिद्दीक समझता है। इस अबू बकर को गाली देते हो, इस अबू बकर को तानो तशनी का निशाना बनाते हो, इस अबू बकर को। कौन है अबू बकर? बताऊं तुम्हें, कुरान और हदीस के औराक पलट के बताऊं कौन है अबू बकर? बोलोगे मेरे साथ? अद्धे बोले ने, अद्धे पता नहीं की इरादा लेके बैठे। और बतलाओ बोलोगे? मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने लगा हूं। आपने मुझे बोल के बताना है, सीने का जोर लगा के बोल के बताना है। मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के आपसे सवाल करूंगा, बताओ इससे मुराद कौन है? आपने जवाब देना है। कौन है मुराद? अबू बकर। कौन है मुराद? मैं आयत पढ़ के, हदीस पढ़ के सवाल करूंगा, जवाब आप देंगे।
تاکہ ہمارے عقیدے اور نظریے کا پتہ چل جائے، صدیق کی صداقت کا علم ہو جائے۔ اور مجھے بتلاؤ السابقون الاولون کون؟ سارے نہیں بولے، تمہیں سب کو بولنا ہے، آواز آج کھٹیاں کی فضاؤں میں گونجنی چاہیے۔ السابقون الاولون کون؟ لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق کون؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کون؟ لا تحزن ان اللہ معنا کون؟ اور بول کے بتاؤ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کون؟ وسیجنبھا الاتقی کون؟ ہے واما من آتا واتقى وصدق بالحسنى کون؟ اذ یقول لصاحبی کون؟ انت اخی و صاحبی کون؟ صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض کون؟ ذرا بول کے بتاؤ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کون؟ عتیق اللہ من النار کون؟ مجھے بول کے بتا حل انتم تارکو لی صاحبی کون؟ اور مجھے بتا ذرا نام ارجو ان تکونو منہم کون؟ مجھے بتا کان واللہ للقرآن تالین کون؟ مجھے بتا للشر کالین کون؟ عن الفحشاء ساہین کون؟ وعن المنکر ناہین کون؟ وبدینہ عارفا کون؟ مجھے بول کے بتا ذرا ومن اللہ خالفا کون؟ مجھے بول کے بتا من اصبح منکم اليوم صائما کون؟ فمن تبع منکم اليوم جنازتا کون؟ مجھے بول کے بتا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا کون؟ مجھے بول کے بتا فمن عاد منکم اليوم مریضا کون؟ مجھے بول کے بتا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ کون؟ تمہیں کیا پتا ہے کون ہے ابو بکر؟ گالیاں دیتا ہے ابو بکر کو، تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے ابو بکر کو۔ تمہیں کیا پتا کہ ابو بکر کون ہے؟ بتلاؤں تمہیں ابو بکر کون ہے؟ بتاؤں؟ بولو گے؟ بتاؤ پھر مجھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے اسلام لانے والا کون؟ آہستہ بولو لوگوں کو نہ پتا چلے۔ اور بتلاؤ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون؟ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والا کون؟ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والا کون؟ سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھانے والا کون؟ سب سے پہلے اپنے جسم کو لہولہان کرانے والا کون؟ سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والا کون؟ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والا کون؟ سب سے پہلے نبوت کو کندھوں پر بٹھانے والا کون؟ سب سے پہلے نبوت کو گود میں سلانے والا کون؟ سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف رکھنے والا کون؟ سب سے پہلے مصلی امامت پر امامت کے برائے سر انجام دینے والا کون؟ دنیا کو پتا ذرا، اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون؟ اور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والا کون؟ سب سے زیادہ آئے قرآن کی تلاوت کرنے والا کون؟ سب سے زیادہ برائی کو مٹانے والا کون؟ ذرا سوچ کے مجھے بتا، نبی کے بچپن کا ساتھی کون؟ نبی کی جوانی کا ساتھی کون؟ نبی کے بڑھاپے کا ساتھی کون؟ مجھے بتا نبی کی خلوت کا ساتھی کون؟ نبی کی جلوت کا ساتھی کون؟ مجھے سوچ کے بتا ذرا، رب ذوالجلال کی
कसम है, नबी के सफर का साथी कौन, नबी के हजर का साथी कौन, नबी के बाजार का साथी कौन, नबी के गार का साथी कौन, सोच के मुझे बता। गाली देता है अबू बकर को, मुझे बता ईवान का साथी कौन, मैदान का साथी कौन, और यार बता बदर का साथी कौन, कबर का साथी कौन, हशर का साथी कौन, कौसर का साथी कौन। तू रोता रो, बोल के बता रब की जन्नत का साथी कौन। गाली देता है अबू बकर को। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के क्या कहने। तेरे पीर को दिया देखे तो दिया बुझ जाए, मेरे पीर को आसमान का चांद देखे तो शर्मा जाए, मदीने का हसान देखे तो फरमा जाए। हसान भी बोला, अबू हुरैरा भी बोला, बरा बिन आज़ब भी बोला, अनस भी बोला। सब ने अपनी अपनी बोली में रसूलुल्लाह के हुस्न का तज़किरा किया। सारे बोल बैठे ना, तो जिब्रील भी बोला। फिर जामिया तिरमिज़ी में है, जिब्रील भी बोलो। जिब्रील ने कहा तुम क्या कह रहे हो, तुमने देखा ही क्या है। अपनों को देखा है तो बेगानों को कोई नहीं देखा, यारों को देखा है तो अगयारों को नहीं देखा, सज्जनों को देखा है तो दुश्मनों को नहीं देखा, छोटों को देखा है तो बड़ों को नहीं देखा, अमीरों को देखा है तो गरीबों को नहीं देखा, कालों को देखा है तो गोरों को भी नहीं देखा। और तुमने देखा ही क्या है, फर्शियों को देखा है तो अर्शियों को नहीं देखा। हाय हाय, मैं जिब्रील से पूछो जिसने अर्शियों को भी देखा, फर्शियों को भी देखा। मैं जिब्रील को पूछो जिसने शफीउल्लाह को भी देखा, शफीउल्लाह की उम्मत को भी देखा, नजीउल्लाह को भी देखा, नजीउल्लाह की उम्मत को भी देखा, खलीलुल्लाह को भी देखा, खलीलुल्लाह की उम्मत को भी देखा, कलीमुल्लाह को भी देखा, कलीमुल्लाह की उम्मत को भी देखा, रूहुल्लाह को भी देखा, रूहुल्लाह की उम्मत को भी देखा, अपनों को भी देखा, बेगानों को भी देखा, अर्शियों को भी देखा, फर्शियों को भी देखा, नूरियों को भी देखा, नारियों को भी देखा, अरबियों को भी देखा, अजमियों को भी देखा। मैं जिब्रील वो जिब्रील हूँ जो दुनिया के चप्पे चप्पे से होके आया हूँ, मशरक वालों को भी देख के आया हूँ, मगरब वालों को भी देख के आया हूँ, शमाल वालों को भी देख के आया हूँ, जनूब वालों को भी देख के आया हूँ, दुनिया के चप्पे चप्पे से होके आया हूँ। मैंने पूरी दुनिया में मोहम्मद जैसा एक भी नहीं देखा। आसमान वाले की गैरत को भी जलाल आ गया। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या कह रहा है, तूने नहीं देखा, बता तूने देखना कहां था। मैं रब से पूछ, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़ा, तूने देखना कहां था। मैं रब से पूछ, मैं रब ने इस जैसा बनाया ही कोई नहीं। कोई तूने देखना तो तब था ना, अगर मैं बनाता तो मैंने बनाया ही नहीं। ओ लोगों, हमारा अकीदा ये है कि हमारे महबूब जैसा अल्लाह ने बनाया। झूठ बोलते हो, भाभी कहते हैं हम जैसे हैं। हमारा अकीदा ये है हमारे महबूब जैसा रब ने बनाया। सारे कहो बनाया नहीं बनाया। अल्लाह की कसम, ऐसा पीर दुनिया में अल्लाह ने किसी को अता, और तूने जिनको पीर माना है, मैं कहता हूं तेरा पीर लेने वाला, मेरा पीर देने वाला, तेरा पीर खाने वाला, मेरा पीर खिलाने वाला, तेरा पीर पीने वाला, मेरा पीर पिलाने वाला, और तेरा पीर इज्जतों को पार पार करने वाला, मेरा पीर इज्जतों की हिफाजत करने वाला। कायनात के रब की कसम है, इसका मुकाबला करते हो। कायनात ने ऐसा पीर, ऐसा रहबर देखा ही नहीं। आपको पता है ना,
کیسا پاک باز پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کو کیسے مان سکتے ہیں، کیسے پکڑ سکتے ہیں، کیسے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں؟ اتنا پاک باز ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بڑھیا مائی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، رحمت کائنات علیہ السلام نے پردے کے دوسری جانب اس کو بٹھا دیا، مسئلہ پوچھا، بات کی سمجھ آ گئی، اس نے سمجھا شاید اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں ہمیں بھی بیعت کرنا ہوگی۔ اس نے پردے کے نیچے سے اپنا ہاتھ رسول اللہ کی طرف آگے بڑھایا، اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ میرے پیغمبر نے دیکھا، نبی کی نگاہ عورت کے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑی، کائنات کے امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کائنات کے امام نے کہا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پیچھے کر لے، میں محمد ساری کائنات کا باپ ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کی ہاتھ، عورت کا چہرہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا۔ یہ نبی ہے ہمارا، یہ پیر ہے ہمارا، یہ رہبر ہے ہمارا، یہ رہنما ہے ہمارا، اور جس پیغمبر نے غیر محرم عورت کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، آج اس پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے غیر محرم عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے، پیار دے رہے، گوٹے سے گوٹا لگا کے بیٹھ کے نبی کی اس عزت اور حرمت کا تمسخر اڑا رہے۔ سن لو اہل حدیث اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مر جائے گا۔ سنت پہ آنچ آنے، بولو سنت پہ آنچ آنے۔ اور جو نبی ہاتھ کی انگلیاں دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ اس عورت کے ساتھ علیحدہ بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اہل حدیث تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہاں کھو گیا؟ تو کہاں رہ گیا؟ تو نے مسلک کو کیوں پسے پس ڈال دیا؟ منہج کو کیوں چھوڑ دیا؟ انشاءاللہ ہم دنیا کو یہ بتا کے رہیں گے، ہم اس پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان سنا کے رہیں گے۔ لوگوں ہم تمہیں کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن تو بھی آنا چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر، ہم بھی آئیں گے آمنہ کے لال کو لے کر، تو بھی آنا پاک پتن والے کو لے کر، لاہور والے کو لے کر، ملتان والے کو لے کر، اجمیر والے کو لے کر، کوٹ مٹھن والے کو لے کر، بغداد کوفے اور بصرے والے کو لے کر، ہم بھی آئیں گے امام الحرمین کو لے کر، سید الثقلین کو لے کر، جد الحسن والحسین کو لے کر، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے سرکاریں اور تمہارے پیر تمہیں مبارک ہو۔ ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہے، ناتا اور رشتہ جوڑا ہے، جناب محمد سے جوڑا ہے۔ اس محمد کی ختم نبوت کے لیے بتلاؤ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے تیار ہو؟ ان جوانوں کے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو؟ میدان عمل میں نکل کر حق بات لوگوں کو سنانے کے لیے تیار ہو؟
انشاءاللہ یہ پیغام سناتے رہیں گے، یہ اعلان پہنچاتے رہیں گے، نبی کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ آخر